بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ عملنا فهو رد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو، ابھی آپ حضرات دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھے ہیں۔ سورہ غاشیہ کے ابتدائی آیات جو ہیں ان میں یہ ہے کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، قیامت کا تذکرہ ہے، اور جمعے کے دن قیامت آئے گی، اسی لیے نبی علیہ السلام جمعے کے دن عام طور پر سورہ قاف خطبے میں، سورۃ الجمعہ اور منافقون جمعے کی پہلی اور دوسری رکعت میں، یا سورہ اعلی اور سورہ غاشیہ۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جب قیامت آئے گی تو فجر کی نماز ہی سے آخرت کی یاد دہانی، قیامت کی یاد دہانی کراتے۔ جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل، جہاں قیامت کا تذکرہ ہے۔ دوسری رکعت میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورہ پورا پڑھ ڈالے، یا سورۃ اعلی اور سورۃ غاشیہ۔ ایسے عید کے دن سب سے بڑا مجمع ہوتا ہے، تو وہاں بھی نبی علیہ السلام انہی صورتوں کو سورہ غاشیہ، جس دن قیامت چھا جائے گی سب پر، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو قیامت کے ہولناکی سے بچ سکے۔ ایک بھی تو اللہ رب العالمین نے قیامت کا نام رکھا غاشیہ۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سارے چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے، بہت پریشان ہوں گے، اور ہوگا کیا؟ عاملۃ ناصبہ، عمل تو دنیا میں بہت کیا ہوگا، بلکہ اللہ فرمایا عاملۃ ناصبہ، عمل کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے، اتنی محنت کی ہوگی دنیا میں دین کے لیے کہ عاملۃ ناصبہ، عمل کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی تصلی نارا حامیہ، عمل کرتے کرتے دنیا میں تھک چکے ہوں گے، نیکیاں بہت کر رہے تھے، تھکا دیتے تھے اپنے آپ کو، لیکن اتنی نیکیوں کے باوجود تصلی نارا حامیہ، جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ دعا کریں اللہ سب کو بچائے۔ وہ کیا ہے اس کو اس طرح سے سمجھیں۔ حدیث نقل کیا جاتا ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ ایک فوج اور لشکر لے کر کے سفر کر رہے تھے، چلے جا رہے، قافلہ رواں دوا ہے، پیدل قافلہ چلتا تھا، چلتے چلتے ایک علاقے میں پہنچے جہاں شام ہو گئی۔ تو اس وقت اتنی چہل پہل ہوتی نہیں تھی، تو لوگ اگر رات کو کہیں قیام کرنا چاہیں تو دو چیزوں کو دیکھتے تھے، ایک تو آبادی ہوں گے تو کنواں ہوگا، پانی مل جائے گا، پانی ہی عرب میں سب سے زیادہ قلت ہوتی تھی، تو دیکھ لیتے کہ ہاں یہ آبادی نظر آ رہی ہے تو وہیں پڑاؤ ڈال دیتے تاکہ اگر کچھ کھانے پینے کی کمی ہو تو خریدا جا سکے گا، بازار ہے، چراغ جل رہا ہے تو وہاں لوگ کو
آباد کنواں ہوگا، پانی ہوگا، ساری چیزیں ہوگی. بس شام ہو رہی تھی، ایک جگہ آگ چراغ روشنی نظر آئی. عمر بن الخطاب نے کہا کہ پڑاؤ ڈال دو یہاں. سب لوگ وہاں پڑاؤ ڈالے، اپنا اپنا بستر لگائے اور آرام کرنے لگے. لیکن جانتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں عمر بن الخطاب رات میں اتنا جگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اتنے روتے تھے کہ آنسو بہنے کی وجہ سے ان کے ان دو آنکھوں سے لے کر اس گال تک کالا، یعنی کیا ایک نشان پڑ گیا تھا. رونے کیا، اتنا روتے تھے. اور رات میں سوتے تھے. جب سے خلافت ملی رات کو سوتے تھے. ساری دنیا سوئی ہو مدینے کی، یہ اللہ کا بندہ ڈنڈا لیے پورے شہر کی پہرے داری کرتا تھا. عمر بن الخطاب، یہ ان کا کردار تھا. اور جب صبح ہو جاتی تو کہیں دور دراز لاٹھی نیچے رکھتے اور لیٹ کر کے وہیں ویرانے میں سو لیتے تھوڑا، پھر اس کے بعد اٹھ کے مدینہ آ جاتے. اس لیے روم کا سفیر رومی بادشاہ نے جب سنا کہ مسلمانوں کا خلیفہ عمر اتنا دیندار ہے، رات کو پہرے داری کرتا اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو اس کو بڑا رشک ہوا. اپنا ایک سفیر بھیجا مدینہ کہ جاؤ دیکھو کرتا کیا ہے وہ. مدینے میں جب داخل ہونے لگا تو مدینے میں داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص زمین پر ڈنڈا پڑا ہوا ہے اور زمین پر اس طرح بے خبر سو رہا ہے. اس سفیر نے کہا کہ سارے لوگ جھوٹے ہیں. کہتے ہیں عمر کے زمانے میں بڑی خوشحالی ہے. عمر کے زمانے میں لوگوں کو ذرا دیکھ کر گھر نہیں ہے، سونے کی جگہ نہیں، بستر نہیں، یہ دیکھو ایک رمل میں ایک میدان میں سویا پڑا ہوا ہے. یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو بڑی خوشحالی ہے. مدینہ طیبہ آیا، مسجد میں داخل ہوا. اس نے پوچھا میں روم سے آ رہا ہوں، ذرا بتائیں کہ مجھے آپ کے خلیفہ عمر بن الخطاب سے ملنا ہے. کہا دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں ڈھونڈے وہاں ڈھونڈے، گھر گئے، کہیں امیر المومنین نہیں تھے، کسی کو امیر المومنین نہیں تھے. جب ڈھونڈ کر کے لوگ تنگ آ گئے تو واپس آئے اور اس سفیر سے کہا بھائی عمر بن الخطاب نہ گھر میں ہیں نہ مسجد میں ہیں. کہا کہاں ہے؟ کہا بس رات بھر پہرے داری کرتے ہیں، کہیں نیند آئی ہوگی سو گئے. اچھا، میں مدینے میں داخل ہو رہا تھا تو ایک آدمی وہاں سویا پڑا تھا. سفیر کے کہنے پر لوگ جا کے دیکھے تو ہمارا امیر المومنین عمر بن الخطاب تھا. وہیں سے واپس کہا کہ اب سمجھ میں آ گیا کہ مسلمان کتنے امن و امان میں ہیں. ہمارا بادشاہ تو اس کے لیے بھی اکیلا نہیں جاتا، باڈی گارڈ. ہم مسلمانوں کا عدل انصاف اور اپنے خلیفہ سے محبت اور عمر کی حکومت اور اس کا ایمان تقویٰ ذرا دیکھو. اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود بھی رات میں پہرے داری کرتا ہے، کہاں سویا پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو عمر بن الخطاب کی عادت تھی، پڑاؤ ڈال دیا اور وہ رات میں پہرے داری کرتا. پہلی مرتبہ شام کو گئے، چراغ جل رہا تھا جدھر، تو سوچتے ہیں کہ چراغ جل رہا ہے تو کوئی ہوگا. ایسے پنجے کے بل کھڑے ہو کر کے جھانک کر کے دیکھا، لمبی داڑھی، سفید داڑھی، لمبی داڑھی، اور آدمی کھڑے ہو کر کے عبادت کر رہا ہے. عمر بن الخطاب کو پتا چل گیا کہ یہاں عبادت کرنے والا کوئی ہے. پوچھا کہ پتا چلا وہ شخص تھا عیسائی عابد جو تھا، اس کے اندر عبادت کر رہا ہے. عمر بن الخطاب آئے، آرام کیے، پھر رات کو دوبارہ گشت کے لیے نکلے تو شام کو پہلی مرتبہ جس پوزیشن میں کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہوئے دیکھتا تھا اسی حالت میں دیکھا. پھر واپس آ گئے. رات میں جتنی مرتبہ ادھر جاتے سارے مسلمان سوئے ہیں، عمر بن الخطاب پہرے داری کر رہے ہیں اور وہ عیسائی اپنے عبادت خانے میں کھڑے ہو کر کے عبادت کرتا ہوا ساری رات. اور یہ پتہ نہیں کب سے کھڑے ہو کر کے عبادت کر رہا تھا.
اب فجر ہوتے ہوتے جب دیکھا تو عمر بن خطاب رونے لگے. جب رونے لگے اس پر رحم کھا کر کے رونے لگے تو لوگ چکے کیا ہوا کیا ہوا. کہا کہ دیکھو جب پہلی مرتبہ شام کو پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہاں گیا تو یہ عیسائی عالم پیروں پر کھڑے ہو کر کے عبادت کر رہا تھا. دوبارہ گئے جب بھی پوری رات گزر گئی ایک ہی پوزیشن پر اس کو عبادت کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. رونا اس بات کی ہے کہ اتنی عبادت کر رہا ہے اس کے باوجود بھی عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ کا مصداق ہے. اور ایمان کی برکت مسلمانوں دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہے کہ ہم لوگ دن بھر سفر کیے جہاد کے لیے نکلے ہیں اور چلتے چلتے تھک گئے ہیں, رات کو لیٹ کر کے سو بھی رہے ہیں اور فجر کے اذان پر اٹھ گئے تو ہمارا سونا بھی عبادت ہے اور اس کا کھڑے ہو کر کے عبادت کرنا بھی جہنم ہی بھی جانا ہے. اس کو کس چیز کی برکت تھی؟ اسلام کی. حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ. عمل کرتے کرتے انسان تھک چکا ہوگا لیکن عقیدہ شرک کا ہوگا, کفر اکبر ہوگا, اسلام سے دور ہوگا. عمل جو کر رہا ہے اس سنت رسول کے مطابق مسلم الہی شریعت کے مطابق نہیں ہوگا, کفر یا شرک عقیدے کی عبادت کر رہا ہے. جب انسان کو ایمان اور عقیدے توحید اتباع سنت سے محروم ہو تو رات بھر عبادت کر رہا ہے, اس کے باوجود کہاں جا رہا ہے؟ وہ جہنم میں. حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ. تو دوستو تین چیزوں سے بچنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا عمل قبول ہو اور ہم کرتے ہیں اور ہماری نیکی محفوظ رہے, قبر میں حشر میں قیامت میں ہماری نیکی کام آئے تو تین چیزوں سے بچنا ہے. وہ تین چیزیں ضروری ہیں. نمبر ایک, عقیدے میں شرک نہ ہو. عقیدے میں شرک نہ ہو. کیوں؟ شرک کرنے والے کا کوئی عمل قابل قبول کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا, یہ انبیاء بھی اگر شرک کر ڈالے تو ان کے اعمال بھی برباد. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی شرک اتنی گھناؤنی چیز ہے, آپ بھی اگر شرک کرتے ہیں نعوذ باللہ تو آپ کے بھی سارے اعمال. دعا کرو توحید خالص اللہ عطا کرے. نمبر دو میرے بھائیو, عبادت جو ہو, نیکیاں جو ہم کریں, ہماری نیکیاں ریاکاری سے پاک ہو. کس سے پاک ہو؟ ریاکاری. نمبر تین, ہمارا ہر عمل ہر نیکی جو بھی ہم کرتے ہیں سنت کے مطابق ہو. اگر ہمارا عمل ہماری نیکیاں کتنا بھی کریں اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے دین کے نام پر کوئی بھی نیکی کیا اور وہ نیکی نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم نے کہا ہے, اپنی مرضی سے نیکی کیا فہو رد, تو اس کا عمل مردود ہوگا, اس کا عمل کوئی قابل قبول نہیں ہوگا. اسی لیے میرے بھائی انسان کتنا بھی عمل کرے کتنی بھی نیکیاں کرے تو جب تک بدعت سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تب تک اس کی کوئی نیکی کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ نے ارشاد فرمایا اب اللہ ان یقبل عملا صاحب بدعت حتی یدعا. اے لوگو, اللہ سے فرمایا اللہ نے بدعت کرنے والے کے عمل کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس کا نہ روزہ نہ نماز نہ حج نہ زکات کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ بدعت سے باز نہ آ جائے. نمبر تین, اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اعمال باقی رہیں, ہماری نیکی اللہ تعالیٰ رد نہ کرے تو ہم اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائیں. کس سے؟ حرام چیزوں سے. سنن ابن ماجہ, شعب الایمان بہقی, موجم طبرانی شبیر,
حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے اور صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اے لوگو اللہ رب العالمین نے بڑا ایک عجیب سے مسئلہ رکھا ہے، لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ بِأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ۔ لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا، میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے بہت سارے لوگ، اقواماً بہت سارے لوگ اتنا عمل کرتے ہیں، اتنی نیکیاں کرتے ہیں کہ ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑیوں کے برابر ہے۔ کتنی؟ آپ مکے سے مدینے سے نکلے مکے کے لیے، مزدلفہ سے جیسے احرام باندھ کر کے آگے بڑھیں گے، تہامہ کی پہاڑیاں شروع ہوتی ہیں اور یمن میں جا کر کے ختم ہوتی۔ کہاں؟ کتنا بڑا رقبہ، کتنی پہاڑیاں ہیں۔ لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا، کچھ لوگ ہوں گے اتنی نیکیاں کرتے ہیں کہ ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑیوں کے برابر ہوں گی، لیکن فَيَجْعَلُهَا هَبَاءً مَنْثُورًا، جب قیامت کے دن لے کر کے آئیں گے نیکیاں کچھ لوگ، تو اللہ ایسے تمام لوگوں کی نیکیوں کو اللہ ذرات بنا کر کے اڑا دے گا، کوئی ایک نیکی باقی نہیں رہ جائے گی، ساری نیکیاں ختم۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا بتائیں وہ کون سے لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان کے گفتار کردار سے بچائیں۔ نیکیاں اتنی تہامہ پہاڑیوں کے برابر اور ساری نیکیاں اللہ ذرات بنا کر اڑا دے، کوئی نیکی کام آئے ہی نہیں آج تک۔ آنے فرمایا انہم منکم، وہ تمہارے اپنے مسلمان بھائی ہوں گے، نہ یہودی ہیں، نہ ہندو ہیں، نہ عیسائی ہے، نہ بدھسٹ ہے کون؟ اب صحابہ کرام کو اور ڈر لگ گیا، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، ارے ہمارے مسلمان بھائی ہوں گے، ذرا بتائیں ان کی کردار، ان کی علامات، ان کی کچھ نشانیاں، تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان کے کردار سے بچائیں، ان کے چال چلن سے۔ آنے فرمایا انہم یأخذون من اللیل کما تأخذون، معمولی نہیں جیسے تم تہجد پڑھتے ہو ویسے تہجد گزار بھی ہوں گے، سے مسلمان نہیں تہجد گزار بھی، تہجد گزار بھی ہوں گے۔ اب تو صحابہ کرام لرز گئے، کانپ گئے، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا ان کی کچھ علامات نشانیاں بتائیں تاکہ ہم لوگ ان کے جیسے نہ بنیں۔ تو آپ نے فرمایا انہم یأخذون من اللیل کما تأخذون، تہجد گزار بھی ہوں گے وہ۔ اللہ کے رسول آخر ان کے کیا گناہ ہے جس کی بنا پر ساری نیکیاں رائدہ ہو گئی؟ اللہ رسول فرمایا مسلمان ہوں گے، نیکیاں کرتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے، لیکن ساری نیکیاں جو تہامہ کے پہاڑیوں کے برابر تھی، ساری نیکیوں کو ذرات بنا کر کے اللہ نے ختم کر اڑا دیا، کوئی ایک نیکی کام نہ آئی۔ وجہ یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكُوهَا، نیکیاں تو بہت کرتے تھے لیکن تنہائی میں جائے موقع ملے تو کبھی اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچاتے تھے۔ وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا، لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں جائیں تو برائی، اتنے حرام کام کرتے تھے، ان کے حرام کاموں نے ان کی نیکیوں کو رائگاں کر دیا۔ اللہ اکبر، پتہ چلا کچھ ایسے بھی برائیاں ہیں، حرام چیزیں ہیں جو انسان کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو دونوں ہے دوستو، نیکیاں کرتے ہیں اور کچھ برائیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی برکت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن کچھ گناہ اتنے خطرناک ہیں، حرام چیزیں، کہ انسان کی نیکیاں حرام چکاریاں ختم کر دیتی ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ حل اتاک حدیث غاشیہ عاملۃ ناصبہ، عمل کرتے کرتے تو تھکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہاں جا رہے ہیں؟
جہنم میں. دعا کرو اللہ تعالی ہمیں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، منکرات و محرمات سے بچائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول کر لے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. سورۃ الفرقان کی آیت. ان کے سارے نیک اعمال کو دکھا دیں گے دنیا میں جو کیا تھا. جب دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ساری نیکیوں کو ذرات بنا کر اڑا دیں گے. کوئی ایک نیکی ان کے پاس نہیں رہے گی. کیوں؟ سب کچھ کیا لیکن نہ شرک چھوڑا، نہ ریاکاری چھوڑی، اور نہ تو حرام چیزوں کو چھوڑا، اور نہ تو بدعات سے اپنے آپ کو بچایا. تو کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے. ہم لوگوں کو شرک و بدعات سے بچایا ہے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ بچائے. اور محرمات جو آج بدترین چیز ہے میرے بھائیوں، اس سے بچنے کی کوشش کرو. بغیر محرمات سے بچے ہوئے نیکیوں کے بارے میں بڑا خطرہ ہے. اسلام نے فرمایا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سددوا وقاربوا اجتنبوا الکبائر وسددوا وقاربوا. پہلے کبیرہ گناہوں کو چھوڑو، پھر صدق کے دل کے ساتھ عبادت کرو، تب اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت قبول کرے گا. اجتنبوا الکبائر، اجتنبوا الکبائر، کبائر گناہوں سے بچاؤ، سیدھے چلو. وقاربوا، اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کی کوشش کرو. لیکن کب پہنچو گے؟ سب سے پہلے کبائر گناہوں سے بچنا ضروری ہے. دعا کرو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے ہی بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.